موت کا مزہ چکھنا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ موت میرے رب کا ایک ایسا اٹل قانون ہے، یہ قانون نہ کل بدلا، نہ آج بدلا، اور نہ صبح قیامت تک بدل سکتا ہے۔ دنیا کے نظام بدل گئے، فکریں بدل گئی، سوچیں بدل گئی، مگر مصطفیٰ کا فرمان یا اللہ اس کے رسول کا فرمان نہ کل بدلا، نہ آج، نہ صبح قیامت تک۔ کیوں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات تو سنیے، موت اصل میں ہے کیا؟ موت کیا ہے؟ جب تک یہ جسم ہے ہمارا، اس کے اندر جب تک روح ہے، روح اور جسم کے دونوں کے مجموعے کا نام انسان کی زندگی ہے۔ لیکن جیسے ہی جسم سے روح اور روح سے جسم الگ ہوتا ہے، انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں، موت جو ہے حضرات مٹانے کے لیے نہیں آتی ہے، موت ہمیشہ مٹاتی نہیں ہے، بلکہ موت کا معاملہ تو یہ ہے، اللہ اکبر، کہ موت کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں انسان کی زندگی کے 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ انسان کبھی ماں کے پیٹ میں ہے، کبھی انسان دنیا میں ہے، کبھی انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس کے بعد جنت یا جہنم کی طرف جائے گا۔ لیکن حضرات جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، جب وہ ماں کے شکم میں تھا، بہت چھوٹا سا عالم تھا، بہت چھوٹی سی دنیا تھی، اس نے صرف ماں کا پیٹ دیکھا تھا، دنیا کی بہاریں نہیں دیکھی، دنیا کی بلڈنگیں نہیں دیکھی، دنیا کا ماحول نہیں دیکھا، دنیا کی حسن و شادابی نہیں دیکھی، دنیا کی تمام فضائیں نہیں دیکھی، دنیا کا ماحول نہیں دیکھا، اس نے صرف ماں کا پیٹ دیکھا تھا۔ لیکن جب وہ باہر آیا، جب اس کا تولد ہوا، جب وہ پیدا ہوا، بچہ جب دنیا میں آیا، اب اس نے دنیا میں دیکھا، دنیا کی بہاروں کو دیکھا، دنیا کی فضاؤں کو دیکھا، دنیا کے رنگ رنگیلیوں کو دیکھا، اس نے دیکھا مسجد کے میناروں کو دیکھا، مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کو دیکھا، اس کی بھی پیشانی جھک گئی، وہ بھی رکوع میں چلا گیا، وہ بھی سجدے میں چلا گیا۔ لیکن حضرات ایک وقت وہ بھی آیا، اب اس سے اگر کوئی یہ کہے تو واپس اپنے ماں کے پیٹ میں چلا جا، تو انسان اب نہیں جاتا، اس لیے کہ ماں کا پیٹ جو تھا، وہ جو عالم تھا، وہ اس کے لیے بڑا مختصر تھا۔ اب وہ جب دوسرے عالم میں آیا، عالم دنیا میں آیا، تو اب اس نے دنیا کو بہت بڑا دیکھا، اس نے سوچا اس سے بڑھ کر کوئی دنیا نہیں ہوگی، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوگا۔ لیکن حضرات ایک وقت وہ بھی آیا، میرے رب کا فیصلہ آ گیا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ کا جب وقت مقررہ اور جو وعدہ ہے وہ جب آ گیا وقت اس کا، تو نہ ایک لمحہ گھٹ سکتا ہے، نہ ایک لمحہ بڑھ سکتا ہے۔ اینڈ اسی وقت میں بندے کا انتقال ہونا ہے۔ انتقال بھی کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف۔ وہ کبھی ماں کے پیٹ سے آیا، دنیا کے اندر آیا، اب دنیا میں کاروبار بھی کیا، بیاہ شادی بھی کی، بزنس بھی کیا، دکان بھی چلائی، معاشرے میں رہا، دوستوں احباب سے ملا۔ لیکن جب اس کا وہ وقت آیا کہ جس کو حضرات جس کے تعلق سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر ایک مانتا ہے جہاں دنیا سے جانا ہے، بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا سے جانا سب مانتے ہیں اس بات کو۔ لیکن جب وہ وقت آیا اس کا، اللہ اکبر، کیسا ہے وہ وقت؟ موت اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس، موت اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس۔ یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، کوئی بچنے نہیں آیا۔ جو پیدا ہوا ہے یقیناً وہ مرے گا ایک دن، اور بننے والا مکان بنتا ہے گرنے کے لیے، اور پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے۔ ہمیشہ کسی کو نہیں ہے، اگر ہمیشہ ہے تو میرے رب کو ہے، اگر ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے، بے شک ہے کہ نہیں؟ محبت سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مگر موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس۔ یوں تو سبھی آئے مرنے کے لیے۔ اب آپ جانتے ہیں بہت اچھے سے دنیا میں فاسق و فاجر ہے، وہ بھی مرنا ہے۔ دنیا میں عابد اور عابد و شب زندہ دار ہے، اس کو بھی دنیا سے جانا، پوری زندگی اس کی گزر گئی قرآن کی تلاوت میں، مگر لقمہ اجل اس کو بھی بننا ہے، وعدہ ربی اس کو بھی پورا کرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا اس سے۔ لیکن حضرات بتاؤ کہ زمانہ دونوں کے جانے کا انداز کیا ایک سا ہے دونوں کا؟ کہ زمانہ دونوں کو ایک سا یاد رکھتا ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائی، جو اس کو یاد رکھا جاتا ہے جو نمازی ہوتا ہے، اس کو یاد رکھا جاتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے، اس کی موت پر افسوس ہوتا ہے، جو حاجی ہوتا ہے اس کی
کی موت پر افسوس ہوتا ہے جو لوگوں کا سہارا بنتا تھا، اس کی موت پر افسوس ہوتا ہے جو لوگ بیواؤں کا سہارا بنتا تھا، لوگوں کی ضرورت میں کام آتا تھا، اس کی موت پہ افسوس ہوتا ہے۔ حضرات کوئی چور کی موت پہ افسوس نہیں کرتا، ڈکیت کی موت پہ افسوس نہیں کرتا، کوئی کسی جیب کترے کی موت پر افسوس نہیں کرتا، کسی چغل خور کی موت پہ افسوس نہیں کرتا، بلکہ زمانہ کہتا ہے یار چلا گیا محلے سے، محلہ پاک ہو گیا، چلا گیا بستی سے، بستی پاک ہو گئی، بہت جھگڑے کرواتا تھا، بہت لڑائی کراتا تھا، لیکن اب یہ چلا گیا محلے میں سکون ہے۔ پتہ لگا ہر ایک کی موت پر افسوس نہیں ہوتا، موت ہوتا افسوس ہوتا ہے اس کی موت پر جو قرآن کا قاری ہوتا ہے، مسجد کا امام ہوتا ہے، مسجد کا مؤذن ہوتا ہے، وہ مسجد کا نمازی ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کا حاجی ہوتا ہے، اس کی موت پر افسوس ہوتا ہے۔ پتہ لگا دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو ایسی زندگی گزارو جب ہم دنیا سے جائیں اپنے تو اپنے خاندان کے خاندان والے تو صحیح، ہمارے محلے کے لوگ بھی، مرد تو مرد ہیں، جوان تو جوان ہیں، بچے تو بچے ہیں، گھر میں بیٹھ کر کے مائیں بھی گھر میں بیٹھ کر کے، بہنیں بھی گھر میں بیٹھ کر کے، حضرات یہ دلہنیں بھی گھر میں بیٹھ کر، عورتیں بھی، ماں بہنیں بھی اپنے ہاتھوں کو دوپٹے کے آنچل میں اٹھا کر کے دعا کریں پروردگار آج اس کا جنازہ اٹھا ہے جو بڑا نمازی تھا، اس کا جنازہ اٹھا ہے جو قرآن کا قاری تھا، اے پروردگار ہم اس کو کچھ نہیں دے سکتے لیکن اے مالک و مولا ہم دعا کر رہے ہیں تو اس کو معاف کر۔ پتہ لگا غدار بن کے نہیں جاؤ، مصطفیٰ کا وفادار بن کے جاؤ۔ بے شک اور جب مصطفیٰ کا وفادار بن کے جائیں گے تو یہ محلے والے تو ہے ہی ہیں، یہ رشتہ دار تو ہے ہی ہیں، ادھر بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے، ادھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قبرستان کا ایک ایک ذرہ اس کے استقبال کے لیے تیار رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک ذرہ، اور ایک ایک ذرہ عرض کرتا ہے پروردگار یہ تیرا جو محبوب بندہ آ رہا ہے مولا اس کو میرے سینے میں جگہ دے دے، مولا میرے سینے میں دفن کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے میرے بھائیو جب ہم جائیں گے دنیا سے اور ایمان کی حالت میں جائیں گے تو حضرات کوئی یاد کرے نہ کرے، کوئی استقبال کرے نہ کرے، مدینے والے مصطفیٰ آپ کے اور ہمارے لیے الحمدللہ اپنے دامن کرم کو پھیلا دیں گے اور دنیا میں بھی مصطفیٰ کا ہمیں سہارا مل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ملے گا۔ گناہ ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آؤ ذرا دیکھو انسان جب دنیا سے رخصت ہوا اب وہ عالم برزخ کی طرف جا رہا ہے۔ کون سا مرحلہ ہے اس کا؟ ذرا بول دو کون سا؟ تیسرا مرحلہ۔ پہلے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تو ماں کے پیٹ کے مقابلے میں دنیا اس کو بہت بڑی لگی، بہت کشادہ، بہت وسیع و عریض دیکھا اس نے، لیکن جب دنیا سے اب وہ عالم برزخ کی طرف رخصت ہوا ہے، عالم برزخ کی طرف جا رہا ہے، سبحان اللہ کی شان کے ساتھ میں جا رہا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیا کتنی چیزوں سے نوازا۔ ایک جسم دیا ہے اور ایک روح دی ہے۔ کیا ہے؟ ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ اچھا جب تک یہ روح جسم کے اندر ہے تو جسم کی اوقات بھی ہے، حیثیت بھی ہے، پوزیشن بھی ہے، اور جیسے روح نکلی جسم کے اندر سے تو کوئی حیثیت نہیں۔ جب تک جسم کے اندر روح تھی انسان کھا بھی رہا تھا، پی بھی رہا تھا، سو بھی رہا تھا، جاگ بھی رہا تھا، کاروبار بھی کر رہا تھا، دکان پر جا کر کے بیٹھتا بھی تھا۔ جب تک جسم میں روح تھی ایک صحیح اور وفادار بیٹا بن کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتا تھا۔ جب تک جسم میں روح تھی یہی انسان باپ بن کر کے اپنے بچوں کی صحیح تربیت بھی کر رہا تھا، شوہر بن کر کے اپنی بیوی کے فرائض کو ادا کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکلی اب نہ نماز پڑھ رہا ہے، اب نہ تلاوت کر رہا ہے، اب نہ قرآن کی تلاوت، نہ کاروبار، نہ بزنس، نہ کھانا، نہ پینا۔ پتہ لگا اب تو یہ عالم ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں یہی مردہ بندہ مومن جو دنیا سے رخصت ہوا ہے اس وقت میں کہتا یہ ہے لوگوں اب جلدی کرو مجھے میرے ٹھکانے تک پہنچاؤ، دیر نہ کرو۔
گھر والے تو کہتے ہی ہیں جلدی سے قبر کھدوا دو، مگر حدیث پاک میں آتا ہے یہ میت بھی کہتی ہے جلدی کرو، مجھے گھر تک پہنچاؤ، ٹھکانے تک پہنچاؤ، اس لیے کہ جانتے ہیں وہ دنیا میں جب تک رہا اس کو حضرات گنبد خضرا دیکھنا نصیب ہو گیا تو ہو گیا، مگر حضرات کوئی بھی حاجی جب گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، حاجی عزیز الرحمان صاحب پہنچے، اللہ اکبر، یہ ہمارے شہزاد بھائی گئے الحمدللہ، ان گنہگار آنکھوں نے بھی 2 مرتبہ دیدار کیا، کتنے حجاج بیٹھے ہیں اس میں، اللہ ہم سب کو دوبارہ اور جو جا چکے ہیں ان کو جو دی گئے ہیں مولا ان کو حج کی سعادتیں عطا فرمائے۔ لیکن کوئی پوچھے بتاؤ تم یہ بتاؤ کہ تم نے خانہ کعبہ کو دیکھا، تو ہر ایک حاجی کہے گا ہاں ہم نے دیکھا ہے، گنبد خضرا کو دیکھا، کہاں دیکھا ہے ہم نے، لیکن پلٹ کے کہے حاجی صاحب ذرا یہ بتاؤ تم نے کعبے والے کو دیکھا ہے، گنبد خضرا کے مکین کو دیکھا ہے، تو ہر حاجی کہے گا گنبد خضرا دیکھا، بہاریں دیکھی، فضائیں دیکھی، وہ پر نور منظر دیکھا، وہ میں نے بھینی بھینی وہ سہانی سہانی گھڑیاں دیکھی، وہ عظیم اور میں نے عظیم وہاں پر مناظر دیکھے، لیکن میں نے گنبد خضرا کے مکین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ لیکن اللہ اکبر، یہ نبی کا غلام جو ابھی مسیحی میں لیٹا ہے، جس کی روح قفس انصری سے پرواز ہوئی اور کس شان کے ساتھ میں پرواز ہوتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ اکبر اس وقت میں ملک الموت کی پوزیشن بھی یہ ہوتی ہے، حضرات ان کے ساتھ میں جنتی خوشبو ہوتی ہے، جنتی کفن ہوتے ہیں، جنتی لباس ہوتے ہیں، اور ایک تنہا نہیں آتے، 500 فرشتوں کی جماعت، نورانی جماعت ان کے ساتھ میں ہے، سبحان اللہ۔ آج تو کوئی کسی کا اگر ایک آدمی استقبال کر دے، 10 آدمی استقبال کر دے، میاں پھولے نہیں سما تھا، یہ اسٹیٹس پہ اسٹیٹس، یہ صاحب فیس بک پہ، یہ واٹس ایپ پہ، یہ کہاں دنیا میں دکھائے پھرے گا، یہ دیکھیے ہمارا استقبال ہے، یہ دیکھیے ہمارے گلے میں ہار ہے، یہ دیکھیے ہمیں اس طرح سے لوگوں نے سنمانت کیا ہے، یہ دیکھیے ہمارا اس طرح سے عزت کی ہے۔ لیکن آؤ مصطفیٰ فرماتے ہیں مومن جب دنیا سے جاتا ہے جنتی کفن اس کا آ چکا ہے، جنتی خوشبوئیں آ چکی ہیں، جنت کی بہاریں ہیں اس کے ساتھ میں، نورانی فرشتوں کی جماعت ہے اس کو لینے کے لیے۔ حضرت ملک الموت جب اس کی روح کو نکالتے ہیں اور پھر وہ جب دیکھتا ہے نظریں اٹھا کر کے، تو حدیث پاک میں آیا تا حد نظر اس کو نورانی فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرشتے حضرت ملک الموت کہتے ہیں اے پاک روح چل اپنے رب کی طرف، اے پاک روح نکل جا۔ اب وہ لے کر کے جب چلتے ہیں، ہر مختصر عرض کر رہا ہوں، یوں تو بڑی لمبی تفصیل ہو سکتی ہے اس میں، ہر آسمان کے دروازے پر اب استقبال ہو رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کون آ رہا ہے، کہاں فلاں آ رہا ہے، وہ دنیا میں جس نام سے پہچانا جاتا تھا، کہاں فلاں آ رہا ہے، فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، دروازہ کھولا جا رہا ہے، استقبال کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ نبی کا وفادار بن کے جاؤ گے، یہ آسمان کے دروازے کھلتے نظر آئیں گے، اور اگر غدار بن کے گئے خدا نہ خواستہ تو سنو فرشتوں کا انداز الگ ہوگا، اب یہ انداز نہیں ہوگا، اب خوشبو نہیں دی جائے گی، جنتی کفن نہیں ہوگا، استقبال کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، لیکن اللہ ہم سب کو نبی کی وفاداری میں موت عطا فرمائے، آپ کی وفاداری میں زندگی عطا فرمائے۔ جی لگا کے محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اب اس کو لے گئے رب کی بارگاہ تک، اور رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا فرشتوں واپس لے جاؤ، اس کے جسم میں اس کو لوٹا دو۔ اللہ اکبر، حضرات وہ تمام مراحل اس کے ساتھ میں، اب جنتی بستر بھی بچھا دو، اب جنتی لباس بھی پہنا دو، اب اس کی قبر کو راحت نظر کشادگی بھی دے دو، اب اس کی قبر پر رحمت و نور کی بارشیں بھی ہیں۔ میرے بھائی جو کس کے لیے، اللہ اکبر، کس کے لیے ہے؟ یہ سننا تو بڑا آسان ہے کہ قبر کشادہ ہو گئی، یہ سننا تو بڑا آسان ہے کہ قبر پر رحمت و نور کی بارشیں ہو گئی، بڑا آسان ہے، لیکن اس لائق اپنی پوزیشن بنانا یہ بڑا مشکل ہے۔ کیوں منبر صاحب؟ بہت مشکل۔ یہ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے راتوں دن دنیا کے پیچھے دوڑنے سے حاصل نہیں ہوگی، راتوں دن ادھر کی ادھر تیری میری کرنے سے حاصل نہیں ہوگی۔ صحیح معنی میں شریعت مطہرہ کے مطابق المختصر یہ کہ اپنی زندگی گزار کر کے اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانا ہوگا۔
بے شک قبر میں پہنچیں گے تو قبر میں پہنچنے کے بعد وہ چہرہ لے کر کے ہمیں جانا ہوگا کہ میرے مصطفیٰ قبر میں دیکھ کر ہی کہہ دے، یوں تو جانتے ہی ہیں آقا کہ کون میرا غلام ہے، کون وفادار ہے، کون غدار ہے، لیکن حضرات پورا ثبوت اور سرٹیفکیٹ لے کر کے جب ہم جائیں گے اپنے چہرے پہ اپنے نبی کی سنت سجا کر کے، تو میرے مصطفیٰ قبر میں کہیں گے فرشتوں میرے اس غلام سے پوچھ رہے ہو، یہ تو میرا وفادار لیتا ہے، میرا غلام لیتا ہے، اور ادھر وفادار سے کہا جائے گا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو وفادار نبی کا غلام اسی وقت میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں جھوم کر کہے گا فرشتوں یہ تو وہی ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، ارے یہ تو وہی ہے کہ اپنے مولا کا دولہا ہمارا نبی، یہ تو وہی ہے جن کو پوری زندگی میں کہتا رہا، جس کے طلبوں کا بھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتوں کیا پوچھتے ہو، یہ تو وہی ہے کہ جن کو میں پوری زندگی کہتا رہا زمین و زمان تمہارے لیے۔ بول دو بھائی، ٹائم تو ہو گیا زیادہ، لیکن تھوڑی بس اپنی گفتگو میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ فرمائشیں تو بہت ساری ہیں مگر میں مختصر کر رہا ہوں، سمجھے کہ وقت زیادہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی مجھے پریشانی اور وہ پوری مجھے میری نظر میں ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب بیچارے بتا رہے تھے صبح 4:30 بجے سے، صبح سے اٹھے ہوئے، کھانا بھی 4:30 بجے کھایا انہوں نے، وقت بڑا قیمتی وقت ہے، لیکن حضرات اور میں تو آپ کا سنایا ہوں، دیکھا بھالا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ ایک دن نہیں پورے 12 سال آپ کو سنایا ہے، 12 سال میں نہ ایک دن کم تھا نہ زیادہ تھا، نہیں زیادہ نہیں تھا، نہیں زیادہ نہیں تھا، 1 جون 2010 اور 1 جون 2022 پورے 12 سال الحمدللہ نہ ایک دن کم نہ زیادہ۔ میں تو آپ کا دیکھا والا ہوں مگر مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، محبت سے جی لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اس وقت میں تھے دیکھے والے لیکن اب تو الحمدللہ مہمان ہیں ہم آپ کے، بلائے ہوئے ہیں سکھات دیں گے، محبت سے جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ، اور زندہ دلی سے بولے یا رسول اللہ، اپنے نبی کی شان دیکھو، محبت سے کہو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ آقا کونین قبر میں جب فرشتے پوچھیں کہ بتاؤ یہ کون ہے تو اس وقت میں سب دعا کیجئے ہماری زبان پر یہی ہو، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ مصطفیٰ کی غلامی یہاں بھی کام آئے گی اور بعد مرنے کے قبر میں بھی کام آئے گی، لیکن غلامی سچی ہو۔ آج تو اگر کوئی ایک دوسرے سے محبت کر لے نا تو وہ ہر وقت میں یہ چاہتا ہے اس کی محبت کا حق ادا کر دوں، وہ تو چاہتا کہ نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر صاحب نے اگر کوئی احسان کر دیا، جبکہ یہ بیچارے اب تو ماشاءاللہ یہ وارڈ ممبر ہیں اور جب نہیں تھے اس وقت سے خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں، لیکن حضرات ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب کا اگر کسی طرح سے یا صاحب کی کسی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کہ اگر کوئی احسان کسی کے ساتھ میں ہو گیا، کچھ بھی ہو یا اتارنے کی کوشش کر دوں، کیوں شہزاد بھائی اتارنے کی کوشش کر دوں، لیکن ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے ہم نے دنیا کے جن لوگوں سے دل لگایا، ہم نے ان کے احسانوں کو احسان کا بدلہ احسان دینے کی کوشش کی، اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کر کے ہم نے اس کی عزت کی، اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کر کے ہم نے اس کا مان سمان کیا، لیکن حضرات بتاؤ یہ ہم نے دنیا کے صرف اپنے محبوب اور دنیا کے عاشق کے لیے، دنیا کے معشوق کے لیے ہم نے یہ سارے جتن کر لیے، بتاؤ اس کے لیے ہم نے کیا کیا جس نے راتوں رات رو رو کر کے ہم گنہگاروں کو یاد رکھا، بتاؤ ہم نے اس آقا کے لیے کیا کر رہے ہیں جس پیارے مصطفیٰ نے مکے کی وادی میں مکے کی پہاڑوں کے پیچھے جا کر کے راتوں رات روئے ہیں مصطفیٰ، کس کے لیے ہم گنہگاروں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم اپنے آقا کے لیے اپنے چہرے کو نہیں سجا سکتے؟ کیا ہم اپنی صورت کو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نہیں کر سکتے؟ بڑی خوشی ہوئی مجھے اس وقت میں جب کہ میں نے حضرات یہ مصطفیٰ بھائی کے جو چھوٹے بھائی ہیں سونو بھائی کا جب میں نے اسٹیٹس ان کا دیکھا مصطفیٰ بھائی کا، اور جب میں نے دیکھا انہوں نے اپنے باپ کے، انہوں نے اپنے والد صاحب کے، عابد بھائی کے سال ثواب کے لیے ایک داڑھی بڑھانے سے توبہ کرنے کے بعد اپنے باپ کے سال ثواب کے لیے انہوں نے سرکار کی سنت کو اپنے چہرے پر سجایا ہے، ان کو بھی ثواب ملے گا اور ان کے
والد مرحوم کو بھی قبر میں ثواب ملے گا. بے شک بے شک. اللہ اکبر. لیکن صرف کلمہ سونو بھائی نے نہیں پڑھا ہے, کلمہ صرف مصطفیٰ بھائی نے نہیں پڑھا ہے, کلمہ ممبر صاحب نے نہیں پڑھا ہے, کلمہ صاحب یہ ہمارے چاند بھائی نے نہیں پڑھا ہے. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے چاند بھائی کا کہ ایک دن ایسا تھا, چاند رات تھی. ممبر صاحب یاد ہے آپ کو, چاند رات تھی. آپ کون سے آج کے ہیں؟ آپ تو خود ہی سن 5 کے ہیں. ممبر صاحب خود کہتے ہیں میں آج کا نہیں سن 5 کا ہوں. چاند بھائی آئے تھے اور آنے کے بعد کہا میں نے دیکھا ہے چاند, لیکن ممبر صاحب نے فوراً کہا تھا چاند تم میرے بھتیجے ہو. یہ بات تھی نا, تم نے چاند تو دیکھا ہے, چاند دیکھ کر کے آیا ہے, مگر تمہارا چاند دیکھنا معتبر نہیں ہے. کہا چچا کل ہوگا معتبر. کہا اس وقت میں ہوگا جب اپنے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجاؤ گے. وہ دن تھا. ممبر صاحب کی بات چاند بھائی کے دل پہ ایسی ٹکرائی, ایسی لگی, دل کی تختی پہ لکھ لیا اسی وقت سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ان کا چہرہ اس وقت میں بھی دیکھا تھا, اور اب بھی دیکھیے چاند بھائی کا چہرہ. الحمدللہ یہ نام کے بھی چاند ہیں اور نبی کی سنت کو سجا کر کے مصطفیٰ کے بھی چاند بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے یہ صرف تھوڑی دیر سن کر کے اور احساس کرنے کی بات نہیں ہے. آؤ ہم نے جس سے دنیا میں دل لگایا ہے نا, وہ صرف کب تک محبت کرتا ہم سے جب تک دنیا میں چل پھر رہا ہے, یا جب تک وہ ہمارے کام میں آ رہا ہم اس کے کام میں آ رہے ہیں, اسی وقت تک محبت کرتا. لیکن آؤ میرے آقا سے زیادہ محبت اپنی امت سے کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے, ماں کتنی محبت کرتی ہے, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ماں کا؟ کوئی اندازہ نہیں. لیکن آج تو یہ کہتے ہیں میاں کیا کرے, حالات ہی ایسے صاحب, دکان نہیں چلے گی, کاروبار نہیں چلے گا صاحب, دنیا بھر کی آفتیں آ جائیں گی, یہ تمام تر آفتیں ہمارا مقدر بن جائیں گی. اگر ہم نے نبی کی سنت اپنے چہرے پر سجا لی. اور اللہ اکبر, کچھ ہمارے گھر بھی ایسے ہیں جہاں ہماری اسلامی بہنیں بھی کہتی ہیں یہ داڑھی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا, ابھی تو جوانی ہے, تھوڑا سا ذرا اور وقت ہونے دو. میرے بھائیو یہ آنکھ کا جو ہمارا پلک ہے, یہ آنکھ جو کھل رہی ہے, یہ کھلتی ہے, بند ہوگی کہ نہیں ہوگی پتہ نہیں ہے. کھل گئی تو کھل گئی, اب یہ بند ہوگی کوئی گارنٹی نہیں, بند ہو گئی تو کھلے گی کہ نہیں کھلے گی کوئی گارنٹی نہیں. بولا ہے کوئی گارنٹی نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے میرے بھائیو توبہ کر لو اپنے رب کی بارگاہ میں, صرف اپنے آقا کی خوشی اور رضا کے لیے. اور یہ عرض کرو اے مدینے والے مصطفیٰ, ہم آپ کی محبتوں کا, ہم آپ کی تمام تر عنایت اور شفقتوں کا یا رسول اللہ ہم بدلہ کچھ نہیں دے سکے, لیکن اے آقا ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کی محبت میں آپ کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجائے. سبحان اللہ. میں وعدہ تو نہیں کرا رہا ہوں کیونکہ یہاں وعدہ کر لیا پھر اس کے بعد میں ساتھ پھر وہ اس طرح چل گیا. بتاؤ اگر کوئی ماں یا باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں اگر کوئی ناجائز چیز معاذ اللہ اگر اس کے بیٹے کے ہاتھ میں شراب کا جام آ جائے اور وہ دیکھ لے اور سلیقہ مند شریف خاندان اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہو اس کا گھر, تو بتاؤ اس باپ کے دل پہ کیا کتنی چوٹ لگے گی. یار میرا بیٹا شراب کا جام اس کے ہاتھ میں, کتنا دل دکھے گا. کیا اسی دن کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کے بعد قصبے حلال کے ذریعے میں نے تیری پرورش کی تھی, کیا میں یہی دن دیکھنے رہ گئے تھے مجھے کہ تیرے ہاتھ میں شراب کا جام آئے گا؟ لوگ مجھ سے آ کے کہیں گے آج تو تمہارا بچہ فلاں جگہ نالی میں پڑا تھا. باپ کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے میرے بھائیوں, ماں کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے. لیکن ذرا بستر پہ لٹ کے اور کمرے کو بند کر کے اور یہ اندھیرا کرنے کے بعد بلب بجھانے کے بعد میں ذرا مدینے کی بارگاہ میں مدینہ شریف گنبد خضرا کے سائے میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے اور آقا کونین کی محبتوں کو سامنے رکھ کر کے امت سے کتنی محبت کی ہے میرے مصطفیٰ نے, ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اور پھر سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں, ہمارا قدم کدھر جا رہا ہے, ہم کدھر جا رہے ہیں. آج ہمیں ذلت کا منہ کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے, یا جس کے جو منہ میں آئے وہ کہہ کے آج ہمیں کیوں بھاگ رہا ہے. میرے بھائی کیوں کچھ بھی نہیں ہمیں ذلت ابھی دیکھنے مل رہی ہے. اعمال ہمارے یہ ہیں کہ جو امت اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہو, کیا وہ امت سکون سے رہ سکتی ہے؟ کیا وہ امت خوشحال ہو سکتی ہے؟ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی, کبھی سکون سے نہیں رہ سکتی, کبھی اس امت کی عزت سلامت نہیں رہ سکتی. آج بھی اگر ہم نبی کی سنتوں پہ عمل کر لیں آج بھی عزت سلامت ہو جائے گی, وقار سلامت ہو جائے گا, آج بھی بول بالا ہوگا, دنیا میں رہیں گے
تب بھی بول والا ہوگا، اور زمین کے نیچے پہنچیں گے تب بھی بول والا ہو جائے گا۔ یہاں بھی چرچا ہوگا، قبر میں بھی چرچا ہوگا، میدان محشر میں اٹھیں گے وہاں بھی چرچا ہوگا۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں کی محبت دیکھو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں کچھ قیدی آئے ہیں، اور کچھ قیدی جب آئے تو ان میں کچھ خواتین بھی تھی اور مرد حضرات بھی تھے۔ ایک عورت ایسی قید میں آئی تھی قیدی بن کر کے، جس کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، جس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اتفاق سے اس کا بچہ وہ گم ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے بچہ اس کا غائب ہوا، جیسی بچہ ادھر ادھر ہوا، ماں تڑپ گئی ماں۔ بھئی آج آپ دیکھ رہے ہیں مکہ شریف میں جو صفا مروہ کی جو دوڑ ہے وہ کیا ہے؟ ایک ماں کی تڑپ ہی تو ہے۔ اپنے بیٹے کے پانی کے انتظام کے لیے تڑپی تھی، بھاگی تھی، دوڑی تھی، کبھی آہستہ کبھی تیز، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ کو وہ ماں کی ادا اتنی پسند آ گئی، تو نے اپنی محبت کا حق ادا کیا ہے۔ اے ہاجرہ، قیامت تک میرے بندے تیری سنت پہ عمل کرتے رہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت عمر بن خطاب نبی کے وفادار دوسرے نمبر کے خلیفہ فرماتے ہیں، اس عورت کا بچہ جیسی ادھر ہوا، باندھی بن کے آئی ہے، قیدی بن کر کے آئی ہے، قید میں ہے، آزاد نہیں ہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ میاں باپ کی زندگی رکشہ چلاتے ہوئے گزر گئی، مگر جانتے ہو باپ بھی کیا کہتا، میں کیسی گزر گئی زندگی، لیکن میرا بیٹا یس بنے گا، میری بیٹی جج بنے گی۔ اللہ اکبر، کیسی گزر گئی اپنی تو، لیکن میں اپنی اولاد کے لیے وہ نقوش قدم چھوڑ کے جاؤں گا کہ میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ جب بھی جہاں بھی جس محافل نہ پہنچے، میرے بچہ جہاں بھی جائے میرے بیٹے کی عزت کی جائے، میرے بیٹے کا معاشرے میں ایک مقام ہو۔ ہر باپ سوچتا ہے، جبکہ باپ کو یہ گارنٹی نہیں کہ وہ سارے منظر دیکھ بھی پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا، لیکن اللہ اکبر، آؤ ذرا دیکھو وہ ماں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں پھر کچھ دیر میں اس کا بچہ مل گیا۔ بچہ ملا، جیسے ہی بچہ ملتا ہے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میرے نبی بھی تشریف فرما ہے آقا، فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب جیسی وہ بچہ ملا، اس ماں نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے لبوں سے لگا لیا، فوراً سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد لیٹ گئی ماں، اور لیٹنے کے بعد میں پیار تو دیکھیں، ماں کے ہر انداز میں پیار دیکھیں، لیٹ گئی ماں، اور لیٹنے کے بعد میں اب بچے کو اپنے سینے پر لٹانے کے بعد میں اب ماں نے اپنے بچے کو منہ میں اپنا پستان دے دیا، اب دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے اس سارے منظر کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرماتے عمر دیکھ رہے ہو تم ایک ماں کی محبت کا تقاضا، دیکھ رہے ہو ماں کی محبت کا انداز، ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یہ ماں جو اتنا محبت کر رہی ہے کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا کرے گی؟ یا رسول اللہ، جو ماں اپنے بچے کے ذرا سے ادھر ادھر ہونے سے تڑپ گئی، بلبلا اٹھی، وہ عجیب ماحول ہو گیا اس کا، تو یا رسول اللہ وہ آگ میں کیسے ڈالنا گوارا کرے گی؟ میرے نبی نے فرمایا کیوں؟ کہا ہے یا رسول اللہ اس لیے کہ ماں کی ممتا اجازت نہیں دے گی کہ بیٹے کو آگ کے حوالے کیا جائے، ماں کی ممتا کبھی اجازت نہیں دے سکتی۔ میرے نبی کا دریا رحمت جوش میں ہے، ارشاد فرماتے ہوں ماں یہ تو ماں ہے، ماں جو اپنے بچے سے اتنی محبت کر رہی ہے، میرا پروردگار میری امت کے گنہگاروں سے، میرا پروردگار اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ وہ کب گوارا کرے گا اس بات کو کہ اس کے بندے جہنم میں ڈالیں؟
کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ ماں کی محبت ہے، لیکن میرے آقا کی محبت دیکھو۔ اللہ اللہ، آج اگر ہم کسی شادی میں پہنچے، کسی پارٹی میں پہنچے، کسی ولیمے میں پہنچے، تو ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اگر پارٹی میں پہنچے، کسی فنکشن میں پہنچے، تو بہت سارے تو الحمدللہ ایسے ہیں جو آگے پیچھے آپ کے گھومیں گے، حضرت یہ کھائیں گے، حضرت وہ کھائیں گے، یہ لیجئے گا، وہ لیجئے گا۔ لیکن ہم نے کچھ لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ جب تک وہ آپ کے سامنے رہیں گے وہ آپ کے ہیں، لیکن جیسی فنکشن میں پہنچیں گے پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہو، وہ کہاں رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ اس دنیا میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ اکبر، فنکشن میں بھولتے ہیں لوگ۔ ذرا سی کوئی اگر کسی کے اوپر پریشانی مجبوری آئے تو بھول جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، چلو یہاں تو یہاں بھول جائیں، لیکن حضرات اگر خانہ کعبہ میں پہنچے تو لوگ وہاں بھول جاتے۔ لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو، محبت سے کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آقا کونین جس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، دنا فتد اللہ کی منزلیں ہیں، کعبہ قوسین کی منزلیں ہیں، اس وقت کا عالم جب اللہ رب العالمین کے قرب خاص میں مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں، اللہ اس کا حبیب ہے، اس وقت میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر، حبیب مانگ، ایک بار نہیں 70,000 مرتبہ اللہ فرماتا رہا حبیب مانگ، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا کے لبھائے مبارک پر صرف ایک ہی جملہ تھا، پروردگار میری امت کی مغفرت۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو بھائی سبحان اللہ۔ بھائی رام نگر منڈی اور ہوا چلے ٹھنڈی ہے تو ویسی مشہور ہے سبحان اللہ جہاں کا، تو اس ٹھنڈی ہوا کا کچھ تو فائدہ لیجئے اور کچھ تو اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور بمبا گیر کا تو الحمدللہ یہ مزاج ہے کہ 12 بجے تو پروگرام شروع ہوتا ہے، تو محبت سے کہندرہ جی لگا کے یا رسول اللہ 70,000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کا ایک ہی جملہ تھا، پروردگار میری امت، میری امت۔ بتاؤ ہم ذرا سے ایک فنکشن میں آنے کے بعد، ذرا سی بھیڑ بھاڑ میں پہنچنے کے بعد، ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچنے کے بعد بھول جاتے ہیں ہم اپنے پڑوسیوں کو، بھول جاتے ہیں رشتہ داروں کو، اور بھول جاتے ہیں ہم اپنے احبا اقربا کو۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں مصطفیٰ، اللہ کے قرب خاص میں، اور ایک بار نہیں 70,000 مرتبہ رب نے بار بار ارشاد فرمایا حبیب مانگ۔ اللہ کے حبیب عرض کرتے ہیں پروردگار میری امت، میری امت، اے مولا میری امت کو کی مغفرت فرما دے، رب حب لی امتی۔ اللہ اکبر، ایسے آقا سے بے وفائی کی جائے، لیکن میں ان کو ان اپنی بہنوں سے بھی عرض کروں گا جو بہنیں داڑھی والے چہرے کو پسند نہیں کرتی، یا داڑھی والے چہرے پر وہ طرح طرح کی باتیں اور جملہ کشتی ہیں، ایک جملہ سنیے، ان تمام بہنوں کو اللہ اکبر جو کہتی ہے کہ یہ داڑھی کے بعد یہ داڑھی شریف جو ہے حضرات یہ اچھی نہیں لگتی، ابھی تو صاحب بہت جوانی کی عمر ہے، میں ایک بات کہوں گا، اللہ اکبر، جس داڑھی سے تو نفرت کر رہی ہے اس داڑھی والے دلہا کو تو دلہن مل جاتی ہے، مگر تجھ کو داڑھی والا نہیں ملے گا۔ یہ بھی ہر ایک کی قسمت نہیں۔ ذرا وہ بہن غور کرے اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے، جس مصطفیٰ کی سنت کو یہ چند جملے کہہ کر کے ہلکا جان رہی ہے۔ اللہ اکبر، جب دنیا میں یہ بہن آئی تھی، جب دنیا میں اس کا بچہ آیا تھا، تو جب تک داڑھی والے نے اس کے کان میں اذان نہ پڑی تھی تب تک سب یہ کہتے تھے کہ یار سب سے پہلے اذان پڑھ، سب سے پہلے اذان۔ کوئی داڑھی منڈا نہیں آیا تھا اذان پڑھنے، مسجد کا امام ہی آیا تھا، داڑھی والا آیا تھا۔ یہ تو آنے کی بات ہے، جب یہ بہن جائے گی دنیا سے، جنازہ رکھا ہوگا، اب مسلح پہ کوئی داڑھی منڈا نہیں چڑھے گا، داڑھی والا ہی چڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو کہاں تک بچیں گے؟ اس لیے آؤ مصطفیٰ کی مبارک سنت کو اپنے چہرے پر سجا لو۔ میں امید کروں گا میری اس بات کو کوئی اس مجمع میں آپ حضرات سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں خاص طور پہ گزارش کروں گا اپنے شاگرد بھائی سے کم وہ اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کی نیت سے یہ دل میں ارادہ کر لیں کہ اب تک جو ہوا وہ ہوا، مگر اب کے بعد میں
میں اپنے نبی کی سنت کو اپنے والد صاحب عابد بھائی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے میں اللہ کے رسول کی سنت کو سجاؤں گا. جانتے ہو مصطفیٰ بھی خوش ہو جائیں گے اور عابد بھائی بھی قبر میں خوش ہو جائیں گے, اس لیے کہ ہم یہاں سے جو بھیجتے ہیں وہ قبر میں پہنچتا ہے. بے شک فور ہوں گے کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود. کیوں ڈاکٹر صاحب بور ہوں گے؟ اللہ اللہ. مجھے ایک روایت یاد آئی, میرے مصطفیٰ کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے لباس جو کفن تھا اس کو دینے میں نا تھوڑی کنجوسی کی انہوں نے, اور مطلب اتنا اچھا لباس نہیں دیا, تھوڑا مختصر تھا, ہلکا سا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب میں جب دیکھا تو میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا, مگر اس مجمع میں اپنے محلے کی جو عورتوں کو سب کو دیکھا, مگر اس مجمع میں مجھے اپنی بیوی نظر نہیں آئی. میں نے کسی سے پوچھا میری بیوی کہاں ہے؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں نا, بات وہ چلی تھی وہاں سے کہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف انسان جاتا ہے, مرتا نہیں ہے, یہ ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہوتا ہے, ماں کے پیٹ سے دنیا میں اور دنیا سے عالم برزخ میں. لیکن جب عالم برزخ میں پہنچتا تو حدیث پاک میں نے پڑھا, حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ روح لے کر کے فرشتے پہنچتے ہیں اور دوسری روحیں جو عالم ارواح میں موجود ہیں جب اس کو دیکھتی ہیں تو دیکھنے کے بعد اس کا وہ بھی استقبال کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. استقبال کرنے کے بعد میں پوچھتے ہیں وہ جو دنیا میں فلاں رہ گیا تھا کیا حال ہے اس کا؟ سبحان اللہ. باپ جائے پہلے اور پڑوسی کوئی اگر جائے بعد میں تو اس حدیث کے تناظر میں عرض کر دوں وہ باپ اپنی اولاد کے تعلق سے ضرور پوچھتا ہوگا میری اولاد کا حال کیا ہے. حدیث پاک میں روایت میں تو یہاں تک آیا وہ روحیں پوچھتی ہیں یار فلاں کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ فلاں کا حال کیا ہے, وہ فلاں کا معاملہ کیا ہے. یہ جانے والا کہتا ہے او اللہ کے بندے جس حال میں چھوڑ کے آیا تھا وہ اسی حال میں ہے. کوئی بزنس میں لگا ہے, کوئی کاروبار میں ہے, کسی نے شادی کر لی, کسی نے بیاہ کر لیا, کسی نے کچھ کر لیا. پتہ لگا جب ہم جاتے ہیں یہاں سے عالم ارواح میں جا کر کے اپنوں سے ملاقات ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا کہ میری بیوی نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے کہا کہ اصل وجہ یہ ہے آپ نے اپنی بیوی کو جو کفن دیا تھا نا وہ اور لوگوں کے مقابلے میں اور عورتوں کے مقابلے میں جو کفن تھا وہ ذرا ہلکا کفن تھا, اور جو کفن تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا, لہذا ہمارے ساتھ میں اس کو آنے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اس لیے نہیں آئی. اللہ اللہ, شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اس لیے نہیں آئی. یہ صحابی اللہ اکبر بیدار ہو گئے, چونک کر کے اٹھے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. اللہ اللہ, ہمارے اور آپ کے آقا کی اپنے آقا کی شان تو یہ ہے صحابہ جب بھی پریشان ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر نہیں جاتے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں. بے شک, کیونکہ انہیں پتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. بولو بولو, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, اور غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان آج جو کہیں نہیں ملے گا وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملے گا. یہ تو دیں گے بھی, عطا بھی کریں گے, اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بنا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ صحابی آ گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی بے چینی ہو رہی ہے مجھے. کہا کیا کس بات کی؟ کہا آقا مجھے اپنی بیوی جو بیوی شریک حیات تھی اس کا انتقال ہوا, یا رسول اللہ کفن کچھ ہلکا دے دیا گیا. آقا وہ اور خواتین کے جھرمٹ میں مارے شرم کے میرے سامنے نہیں آئی ہے. یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ میرے آقا کا جملہ سنو. اللہ اکبر. وہ پاورفل ہے مصطفیٰ, وہ پاورفل ہے. اللہ نے وہ طاقت اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اسی خدا داد طاقت کا عالم اور انداز یہ ہے, بریلی کی دھرتی سے تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں, بڑی جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیے عطا کر دیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ارے پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شان میں مصطفیٰ کی ہے. یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہے, دل میں بے چینی ہے, اب اپنی بیوی کے سامنے اور اس کے کفن کو میں کیسے اچھا کروں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, انصار میں سے کسی ایک کا بھی بہت جلدی انتقال ہونے والا. سبحان اللہ. جماعت انصار میں سے انصاری کون ہیں؟ جو مدینہ شریف کے اندر تھے, نبی پر ایمان لائے, اور مکے سے آنے والے جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کی خاطر تواضع, ان کی مدد کی انہوں نے, وہ انصار کی جماعت کہلاتی ہے. کہا ان میں سے کوئی انتقال کرنے والا ہے. میرے مصطفیٰ نے نشاندہی فرمائی, اس کی جیسی نشاندہی فرمائی, اللہ اکبر, یہ صحابی پہنچے ان کے پاس میں, اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یہ دیکھ میں نے 2 کپڑوں کو رنگ کر کے تجھے دیا ہے, اچھا بنا کر کے دیا ہے, یہ تمہارا اب بہت جلدی انتقال ہونے والا ہے, جب تمہارا انتقال ہوگا تو یہ کپڑے, یہ کفن میری بیوی کو جا کر کے دے دینا. سبحان اللہ, بیوی کو جا کر کے دے دینا, بیوی کو جا کر کے دے دینا. اللہ اکبر. آج یہ سال ثواب کی محفل ہم یوں ہی سجا کر کے نہیں بیٹھ گئے ہیں کہ صاحب ہوا میں تیر مارنے شروع کر دیے, دھول میں لٹ گھمانا شروع کر دیا. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں, اور اہل سنت کے تمام عقائد دلائل و براہین سے الحمدللہ کل بھی مزین تھے, آج بھی مزین ہیں, اور صبح قیامت تک رہیں گے. اس لیے کہ ہم کسی ایسے ویسے نبی کے وفادار نہیں ہیں, ہم پاورفل آقا کے مختار کائنات کے غلام ہیں. پاورفل 112 کو فون کر چلیے توجہ کیجئے, بس اپنی گفتگو ختم کرنا ہے. محبت سے کہیں ایک مرتبہ یا رسول اللہ, محبت سے جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. آقا کی شان دیکھیں در جھوم کے کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. آقا کونین کی شان یہ ہے, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابی تم فلاں انصاری کے پاس جاؤ, انتقال ہونے والا ہے. وہ گئے اور جا کر کفن دیا کر میری بیوی کو دے دینا. ہائے سبحان اللہ, محبت بھی ہے تو کیسی محبت ہے. اس لیے کہ بیوی کا رشتہ یہ عام نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب چلتے پھرتے یہ کیا اور اس کے بعد میں یوں ہوا میں کرا پھر ہوا میں گاٹے کھول دی. آج کل ماشاءاللہ بڑی خدمت کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر ظفر صاحب, سمجھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. بہرحال بڑا مبارک اور پاک اور محترم رشتہ ہے یہ ممبر صاحب. حضرت آدم علیہ نبی کی الصلوۃ والتسلیم باپ بنے زمین پہ آ کے, دادا بنے زمین پہ آ کے, لیکن ہمارے اور آپ کے جد اعلیٰ, پوری کائنات, پوری نسل انسانیت کے جد اعلیٰ شوہر بنے ہیں تو جنت میں بنے ہیں. یہ رشتہ بڑا پاک اور محترم ہے. کہا میری بیوی کو لے جا کر کے دے دینا. ان صحابی نے سیدھے سچے تھے بیچارے, انہوں نے صحابی رسول تھے, وہ فوراً عرض کرتے ارشاد فرماتے میرے صحابی بھائی اگر واقعی یہ بات ہے اور پہنچتا ہے یہ تو لاؤ مجھے دے دو, مجھے کیا اعتراض ہے, میں تمہاری بیوی کو جا کر کے دے دوں گا. سبحان اللہ. اپنی آقا کی شان دیکھو, قبر کی اور منو مٹی نیچے کی خبریں مصطفیٰ دے رہے ہیں. پتہ لگا ہم کسی ایسے ویسے نبی کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم زندہ نبی کے ماننے والے زندہ امت ہیں, جو ہم ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کے سامنے کہتے ہیں ہماری سبو زندہ ہے, ہماری شان زندہ ہے, ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد. اللہ اکبر. دیکھیے سونے کے لیے تو ہر رات آتی ہے ممبر صاحب, لیکن سونا بنا کر کے جاگ کر کے سونا بنانے کے رات کبھی کبھی آتی ہے نہیں. تو وہ رات آپ کے ہمارے ہاتھ لگی ہے, تو اس رات کو سونا بنا لیجیے جاگ کر کے مصطفیٰ کی محبت میں, اور جب آقا کی محبت میں. سبحان اللہ. جب جاگ کر کے یہ سونا بنے گی ذرا پیچھے والے کہیں محبت سے یا رسول اللہ. حیدر ذرا کہو محبت سے یا رسول اللہ. زندہ دلی کے ساتھ میں کہا لاؤ دے دو, اگر پہنچتا تو پہنچا دوں گا. میں تھوڑا سا بعد میں آیا, لیکن الحمدللہ ناز شریف عمر تو 55 ہے ان کی, لیکن الحمدللہ آواز آج بھی 55 ہے نہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے کہتے ہیں عمر 55 لیکن آواز 55. واقعی اللہ اور بلندی اور سلامتی عطا فرمائے نے, اور بڑی محبت کرتے ہیں علماء سے یہ, اور عاشق رسول ہیں. سبحان اللہ. میں تو حیرت میں رہ گیا جب میں نے اس دن یہ بات پڑھی نا, کیا نام, امجد بھائی خوش نصیب ہیں, اور جو وہ تمام شاخ جو میرے نبی کی نام پڑھتے ہیں
کتنے دن کا کتنا ہوگا 50,000 برس لیکن حساب و کتاب کتنے گھنٹے میں ہوگا کتنے دن میں ہوگا کتنے دن میں ہوگا آؤ سنیے محبت سے کہیے یا رسول اللہ کیا 50,000 برس تک مکمل حساب و کتاب ہوتا رہے گا نہیں علماء دین نے لکھا میدان محشر میں حساب و کتاب صرف 4 گھنٹے میں ہوگا صرف 4 گھنٹے پوچھا گیا پھر 50,000 برس کے اس دن کا کیا ہوگا اتنے لمبے کا کہا اور اپنے جواب دیا اور اس کے بعد میں پڑھنے کے بعد الحمدللہ سینہ چوڑا ہو گیا دل خوش ہو گیا کہ الحمدللہ ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن کی تعریف صرف ہم ہی نہیں کرتے آپ ہی نہیں کرتے اللہ اللہ یہ زمین کا ذرہ ذرہ کرتا ہے یہ درخت کا پتا پتا کرتا ہے یہ ریت کا ذرہ ذرہ پانی کا قطرہ قطرہ چرند و پرند کرتے ہیں کل کائنات کرتی ہے اور اگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں تو جی لگا کے بولو یا رسول اللہ تو سنا محبت سے کہ یا رسول اللہ عرشی پیتا سچیری چار فرشی پیتر پادوم دام بولو بولو یا رسول اللہ عرشی پیتا سچیری چار فرشی پیتر پادوم دام عرشی پیتا سچیری چار فرشی پیتر پادوم دام ارے کانے جدھر لگائیے کانے جدھر لگائیے تیری ہی داستانی ہے کانے جدھر لگائیے تیری ہی داستانی ہے تو جدھر دیکھیں مصطفیٰ کا چرچا پوچھا گیا پھر 4 گھنٹے کے بعد میں 50,000 برس کے اتنے لمبے دن کا ہوگا کیا تو لکھا علماء نے ارشاد فرماتے اس 4 گھنٹے کے بعد میں نبی کی نعت ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کی نعت حمد کا جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھ میں مقام محمود اپنے محبوب کو رابطہ فرمائے گا اب حضرت آدم ہیں تو میرے نبی کی تعریف کر رہے ہیں حضرت نوح بھی حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک سارے پیغمبر میرے نبی کی تعریف سارے انبیاء میرے نبی کی تعریف اللہ اکبر حضرت جبریل کو دیکھو نبی کی تعریف حضرت اسرافیل کو دیکھو نبی کی تعریف میکائیل کو دیکھو نبی کی تعریف اسرائیل کو دیکھو نبی کی تعریف صدیق کو دیکھو نبی کی تعریف عمر کو دیکھو نبی کی تعریف عثمان کو دیکھو نبی کی تعریف علی کو دیکھو نبی کی تعریف سارے ولیوں کو دیکھو مصطفیٰ کی تعریف استاد زمان فوراً پکار اٹھے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت ہے بے شک سبحان اللہ اور ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے تو میں بڑا کیونکہ میں نے یہ بات پہلی بار پڑھی تھی کہ 4 گھنٹے ہوگا حساب و کتاب اور اس کے بعد میں پورا دن جو 50,000 برس کا ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کی نعت خوانی ہوگی نعت پڑھی جائے گی اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا جب خدمت کے قدسی کہیں گے تو احمد رضا کی زبان پر اس وقت میں آئے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شب بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اس وقت میں آئے گا سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے وہ تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا سبحان اللہ سبحان اللہ شان ہے ہمارے آقا کی کس کی شان ہے ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کی لیکن اسی وقت میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہاتھ ملتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب ہاتھ ملیں گے ممبر صاحب اور وہ کیسے ملیں گے ہاتھ ارشد بھائی سنیے کیسے ہاتھ ملیں گے جب شفاعت کا تاج میرے نبی کے سر پہ ہوگا جب عزت کا تاج مصطفیٰ کے سر پہ ہوگا جب وقار کا تاج مصطفیٰ کے سر پہ ہوگا عظمت کا تاج مصطفیٰ کے سر پہ ہوگا جب وقار و جاہ و حشم کا ساری عزتیں مصطفیٰ کے سر پہ ہاتھ بنا کر کے سجا دی جائیں گی وہ کہیں گے کاش ہم نے تو دنیا میں جیسے علماء اہل سنت نے اعلیٰ حضرت نے جیسے کہا تھا اگر ہم ویسا مان لیتے
تھے، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ویسے اعلیٰ حضرت پوری زندگی کہتے رہے تھے، مان لیتے تو آج افسوس کی ہتھیلی نہ ملنی پڑتی، مگر میرے اعلیٰ حضرت نے ذہن دے دیا، میرے غلاموں نبی کا چرچا کرنا ہے تو یہاں کرو، قیامت کے دن بھی اسی کو نعت پڑھنے کی توفیق ہوگی جو دنیا میں مصطفیٰ کی نعت پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، محبت سے کہو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ایک وقت تھا الحمدللہ کہ یہ 3 شعر ہمارے بڑے مشہور تھے، نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، کیوں تو بھائی اللہ غریب کی رحمت فرمائے۔ ہمارے عزیز بھائی کی جو بیٹی تھی کیا نام تھا اس کا، نشاط پروین، وہ بیچاری ہر میلاد میں یہ فرمائش ضرور کرتی تھی اللہ اس کی روح کو بلندیاں اور اس کی قبر کو بقائے نور بنا دے، اس کی قبر پہ پروردگار رحمت و نور کی بارشیں عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے محبت سے جی لگا کے بولا یا رسول اللہ کہ آج ہی لے ان کی پناہ۔ مصطفیٰ بھائی نے الحمدللہ سیٹ ایسا منگوایا کہ آج پوری رات بولتے رہیں، لیکن ایسا آپ گھبرائیں نہیں، پوری رات نہیں بولیں گے، بس تھوڑی دیر، اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنے گفتگو ختم۔ ہاں محبت سے ذرا کہیں جی لگا کے یا رسول اللہ، ہاں جی لگا کے بولے یا رسول اللہ کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگنے سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگنے سے، ارے کرنا مانیں گے، کرنا مانیں گے، قیامت میں اگر مانے گیا، کرنا مانیں گے، قیامت میں اگر مانے گیا۔ تو یہ سمجھئے موت مٹانے نہیں آتی، جو بات چلی تھی جہاں سے وہیں پہ آئیے، موت مٹانے نہیں آتی بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل کرنے آتی ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، مطلب اب وہ اس دنیا سے اب دوسری دنیا میں رخصت ہو چکے ہیں۔ بہرحال وہ صحابی عرض کرتے ہیں میں نے جب وہ اپنا کپڑا جو کفن کا جو تھا وہ صحابی انصاری صحابی کو جب دیا اور ان کا انتقال ہوا، کفن میں جب رکھا تو فرماتے ہیں جب کفن میں رکھا اور پھر جب میں نے خواب میں انہی اپنے محلے کی خواتین کو جب دیکھا، انہی خواتین کو جب دیکھا تو کہتے ہیں جن خواتین کو پہلے دیکھا تھا اور ان کے اندر میری بیوی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جب میں نے اب دیکھا ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں میری بیوی ان ساری عورتوں کی جماعت میں نظر آ رہی تھی، سب کی جماعت میں نظر آ رہی تھی۔ اس لیے میرے بھائیو دنیا سے سب کو جانا ہے، لیکن اچھے انسان بن کر جائیے، اچھا بیٹا بن کر کے جائیے، اچھا شوہر بن کر کے جائیے، ماں باپ کی اچھی خدمت کر کے جائیے، اچھا باپ بن کے جائیے، ورنہ قیامت کے دن یہ بچے اور یہ سب کے سب چیز کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، یہ سب کے سب وبال جان بن جائیں گے۔ قیامت کا دن جب ہوگا نا تو سنو اس وقت کیا عالم کیا ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرمائے گا یاد کرو اس دن کو جب ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، ہم تم سے بات نہیں کریں گے، زبان نہیں چلے گی تمہاری۔ بولا پھر بات کیسے کرے گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہم تمہارے ہاتھوں سے بات کریں گے، ہم تمہارے ہاتھوں سے پوچھیں گے، ہم تمہارے ہاتھوں سے سوال کریں گے۔ اب ہاتھ جواب دیں گے کہ تو نے ان ہاتھوں سے قرآن کو چھوا تھا، وہ ہاتھ جواب دیں گے کہ تکبیر تحریمہ میں بلند کیا تھا ان کو، اب ہاتھ جواب دیں گے کہ تو نے باپ کی خدمت کے لیے تو نے پیر دبائے تھے، اب یہ ہاتھ جواب دیں گے کہ ہاں ان ہاتھوں سے تو نے کسی کا گلا مسوسا تھا، اب یہ ہاتھ جواب دیں گے ہاں کسی کے حقوق مارے تھے، یہ جواب دیں گے ہاں کہ ہاں تو نے کسی پر ظلم کیا تھا۔ لیکن خدا کے لیے جب دنیا سے جائیں تو اس طرح سے جائیں گے، یہ ہاتھ ہمارے موافق ہو، یہ زبان ہمارے موافق ہو، یہ پیر ہمارے موافق ہو۔ اللہ فرماتا سنو تمہارے ہاتھوں سے ہم بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور سنو صرف بات ہی نہیں کریں گے، ہم تمہاری اس بات پر گواہی بھی لیں گے۔ اللہ کس سے گواہی لے گا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہم تمہارے پیروں سے گواہی لے لیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس چیز کی گواہی لے لیں گے جو کہ تم دنیا میں رہ کے کیا کرتے۔
اس لیے اچھے بنیے، سچے بنیے، نیک بنیے. اللہ آپ کو، مجھے اور سب کو پروردگار عالم عمل خیر کی توفیق خیر عطا فرمائے. کوئی بات ایسی نکلی ہو جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، آپ گواہ رہے، میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی. بس 1 منٹ اور سنیے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے بہت دیر سے اور انتظار کر رہے ہیں. ایک شعر ان کا سن لیجیے اور پھر اپنی گفتگو ختم. محبت سے کہیں جی لگا کے یا رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب الحمدللہ رودرپور میں پہنچے، وہاں بھی سن لیے انہوں نے، تو اس لیے ایک شعر ضرور سنا دوں، ورنہ تو پھر بار بار کہیں گے آپ آئے وقت غیر میں وہ ہمارا شعر نہیں سنایا. تو محبت سے کہیں جی لگا کے یا رسول اللہ. کہ زمین میلی